آپ نے پانی کا ایک گھوٹ پیا، پانی کا گھوٹ پی لیا، زمزم پیا اور حلال کمائی سے خریدا، خمس دے کر قبلہ رخ وضو کر کے پانی کا گھوٹ پیا، پیاس بجھ گئی۔ ایک دفعہ آپ نے قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیا، وضو بھی نہیں تھا آپ کا، اور کسی نے آپ کو پانی دیا، آپ نے پی لیا، امام حسین کے قاتل پر لعنت کی، مولا کو یاد کیا۔ یہ پانی کا گھوٹ جو ہے، یہ اس پانی کے گھوٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ خدا کی انسان کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے اصل میں۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے نسبت دی، ہم نے احترام کیا، ہم نے پاک بنایا۔ انسان کہہ رہا ہے پروردگار میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ اسی کے نقش قدم پر۔ یہ پروردگار مٹی کا پتلا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ عزت دی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے دیکھو سب فرشتے جھک گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کی۔ امام فرما رہے ہیں دیکھو ہم 12 امام اپنے جد پر گریا کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری دادی سیدہ گریا کر رہی ہیں، دیکھو ملائکہ گریا کر رہے ہیں، دیکھو خدا غضبناک ہے امام حسین کے قتل پر۔ انسان کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گریا کیا ہے۔ سرکار آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو دعا کیجئے کہ آپ کو خدا اسی کے ساتھ رکھے جس کو قیامت تک کے لیے خدا نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ سمجھیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ، ائمہ معصومین، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے کتنی آسانی سے سمجھ لیا کہ ہاتھ کو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ کوئی فلسفہ ہے اس کا؟ کوئی منطق ہے اس کی؟ نہیں، مان لیا ٹھیک ہے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے نماز۔ لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ گریا کیجئے ثواب ہے، تو اس گریے کے اندر آپ شرائط کیوں لگا رہے ہیں جو ائمہ نے نہیں لگائیں؟ مولانا یہ رشوت کھاتے ہیں، حرام ہے، حرام کام کرتے ہیں، یہ خمس نہیں دیتے، حج واجب ہو گیا تھا نہیں گئے تو یہ گریا کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ کہ پرسہ دینے آیا یا بیوی کو، آپ کو دینے نہیں آیا۔ اس کے حرام کام غلط ہیں، مال حرام کھا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، گناہگار ہے، مستحق عذاب ہے۔ جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے اور آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے گلے مت ملیے گا آپ، یہ جو شخص آیا نا یہ رشوت خور ہے، رشوت کھاتا ہے۔ وہ کہے گا بھائی یہ پرسہ دینے آیا ہے، مجھے اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام کام کیا ائمہ نے نعوذ باللہ چھوٹ دی ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ گریے کے اندر جب نماز میں آپ ان شرائط کا اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے تو گریے میں بھی مت کیجئے۔ آپ نماز میں نہیں کرتے، ایک شخص ہے وہ رشوت دے کے اس نے گھر بنایا حرام مال لوٹ کے، نماز پڑھنے جاتا ہے، ایک جوڑا رکھا ہوا ہے اس نے پاک و پاکیزہ حلال کمائی سے، وہ پہنتا ہے، مسجد میں جا کر وضو کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے تمہاری نماز باطل ہے، کوئی مجتہد کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا تمہاری نماز باطل ہے۔ گناہ ہے، مستحق عذاب ہے، سزا ملنے کا مستحق ہے، لیکن نماز اس کی صحیح ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ سمجھ دیجیے ان باتوں کو۔